روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انجیکشن لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا کہ نہیں ٹوٹتا؟ انجیکشن کے اندر جو کیلشیم، فولاد یا بی کمپلیکس، طاقت اور توانائی کے پروٹین حیاتین ہوتے ہیں، وہ جسم کے اندر جاتے ہیں، خون میں شامل ہو کر جسم کو طاقت اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ڈرپ کے اندر بھی گلوکوز کی ڈرپ ہو تو اس کے ذریعے بھی جسم کو غذا ملتی ہے۔ انجیکشن کے ذریعے یا جسم کے اندر غذا جاتی ہے یا انجیکشن کے ذریعے جسم میں دوا جاتی ہے۔ تو اگر یہی غذا اور دوا معدے کے ذریعے جسم میں جائے تو وہ معدے کے واسطے سے ہو کر جائے گی، یعنی کوئی غذا بندہ کھاتا ہے تو پہلے معدے میں جائے گی، معدہ اسے ہضم کرے گا، عمل انہضام کے بعد وہ گلوکوز کی شکل میں، حیاتین کی شکل میں وہ غذا، وہ دوا وہ خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن انجیکشن کے ذریعے معدے کا سہارا لیے بغیر ڈائریکٹ وہی کام جو معدے کے پروسیس سے گزرنے کے بعد ہوتا ہے، انجیکشن سے براہ راست وہ ہو جاتا ہے۔ انجیکشن سے براہ راست غذا اور دوا خون کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مریض کا معدہ فیل ہو جائے یا کوئی ناسور ہے، کوئی ایسی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے غذا اس کے معدے میں نہیں اتر رہی، تو اسے پھر ڈرپ کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے زندہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے خون کے اندر جو غذائی ضروریات ہیں، دوائی ضروریات ہیں، وہ انجیکشن کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو غذا یا دوا کا کام معدے میں جانے کے بعد ہوتا ہے، انجیکشن کے ذریعے وہ معدے میں جانے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ قدیم فقہا نے انجیکشن کا ذکر نہیں کیا، یا بعض نے کہا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم زمانے کے جو فقہا تھے وہ غذا یا دوا کا ایک ہی منفذ اور راستہ کہتے تھے کہ غذا جب بھی جسم میں جائے گی تو وہ معدے کے ذریعے ہو کر جائے گی، اور دوا بھی معدے کے ذریعے ہو کر ہی جسم کے اندر داخل ہوگی۔ انجیکشن کا تصور نہیں تھا۔ وہ فقہا جو کہ روزے کے بارے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے بھی مبالغہ نہ کیا جائے۔ اگر استنجا کرتے ہوئے تر انگلی اندر چلی جائے تو وضو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ انجیکشن کی کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ انجیکشن سے جو مقصود ہے، معدے میں غذا جانے کا بھی وہی مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح کہ پہلے آواز وہ ہوا کے ذریعے دوسروں تک پہنچائی جاتی تھی، آج کل لاؤڈ سپیکر کے ذریعے، بجلی اور برقی رو کے ذریعے دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے۔ مقصود ایک ہی ہے۔ پہلے بیل گاڑی پر، اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، اب جہاز اور ریل گاڑیوں پر سفر کیا جاتا ہے۔ مقصود ایک ہی ہے، وہ مقصد دونوں طرح کے سفر کرنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے صرف اور صرف معدہ ہی ذریعہ تھا غذا اور دوا کے جسم میں پہنچانے کا، اب جدید ٹیکنالوجی اور جدید میڈیسن طبی تحقیقات کے بعد یہ انجیکشن بھی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے تمام جسم کی ضروریات، غذائی اور دوائی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ لہذا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔